بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ الفجر۔ اس سورت کا نام الفجر ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب کفار نے مسلمانوں پر بے دریغ مشق ستم شروع کر دی تھی۔ وہ انہیں جبراً پھر کفر کی طرف لوٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سورت مبارکہ کا نزول ہوا۔ مضامین سورۃ الفجر۔ ابتدا میں کفار نے اسلام کی دلوں کو مسخر کرنے والی قوت کا صحیح اندازہ نہ لگایا تھا، لیکن جب دعوت اسلام کے داعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی تابانیاں تعصب و ہٹ درمی کی سنگین فصیلوں میں شگاف پیدا کرنے لگیں تو اہل مکہ نے مزید رواداری اور چشم پوشی کا رویہ ترک کر دیا اور لنگوٹے کس کر اسلام کی سیل رواں کو روکنے کے لیے میدان میں نکل آئے اور ہر ایسے شخص پر ظلم و ستم کی انتہا کرنا شروع کر دی جس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ اللہ تعالی اپنے سرفروش جانثار بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ کفار کی یہ سنگ دلانہ حرکات نرالی نہیں، آج سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے۔ بڑے بڑے جابر اور طاقتور قبائل اور سنگ دل حکمرانوں نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اہل حق کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوششیں کی، لیکن عذاب خداوندی نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اگر مکے کے ان رئیسوں نے اپنی یہ ظالمانہ روش نہ چھوڑی تو ان کا انجام بھی ایسا ہی المناک ہوگا۔ اللہ تعالی سب لوگوں کے ہر قسم کے اعمال کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور مناسب وقت پر ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یہاں ایک نظریے کا بطلان کر دیا جس میں اکثر خدا فراموش افراد اور قومیں پہلے بھی مبتلا تھیں اور اب بھی مبتلا ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انسان خوشحال اور باوقار زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالی کا منظور نظر ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو خدا کی پسندیدگی کی سند حاصل ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں، اور جو شخص غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا ہے وہ خدا کی نظروں میں گرا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ بتا دیا کہ یہ نظریہ سراسر باطل ہے۔ مال کی فراوانی اور مال کی قلت اللہ کی آزمائش کے دوزخ ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو قارون کی سی دولت اور فرعون کا سا جاہ و جلال دے کر آزماتا ہے۔ جس نے اللہ کی نعمتوں پر شکر اور مصائب میں صبر کا دامن نہ چھوڑا وہ دربار خداوندی میں سرخرو اور کامیاب ہے۔ اے اپنی ثروت کی کثرت اور اپنی امارات پر فخر کرنے والے، کبھی تو نے اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ نہ یتیم کا احترام، نہ غریب سے ہمدردی، ہر جائز و ناجائز ذرائع سے مال و دولت سمیٹ رہے ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ یاد رکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن تمہاری چشم ہوش کھلے گی لیکن بے سود۔ البتہ وہ پاک نہاد قدسی صفات لوگ جو ذکر الہی سے اپنے قلب کی تسکین کا اہتمام کرتے رہے،
جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہوں گے تو انہیں رضائے الہی کے مژدے سے سرشار کر دیا جائے گا۔ مختصر خلاصہ سورۃ الفجر۔ اس صبح کی قسم 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب چل دے تو اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہوئی۔ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے حد سے زیادہ طول والے، سمود والے جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون جو سخت سزا دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے، اس کو چاہ اور نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب آزمائے اور اس کا رزق تنگ کرے تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا ہے۔ یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ ہاں ہاں، جب زمین پاش پاش کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں؟ ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔ پھر اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ اس صورت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور انسان کے ناشکرے ہونے کا ذکر کیا ہے، وہیں ایک خاص بات فرمائی کہ جو بندے اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو ان کو حکم دیا جائے گا کہ میرے خاص الخاص بندوں میں شامل ہو اور پھر میری جنت میں آؤ، یعنی کہ جو اللہ نے انعام والے فرمائے ہیں پہلے ان میں شامل کیا جائے گا، پھر جنت میں جانے کا حکم ہے۔ یہ دستور ہے اللہ کا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ خود اپنے انجام سے آگاہ ہو۔